یاد رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور لعنت کی طرف منسوب کیا ہے اس شخص کو جو اپنے باپ کے علاوہ کہیں اور اپنی نسبت کرتا ہے. ملعون من نسب الی غیر ابیہ، ملعون ہے وہ شخص، لعنت والا ہے وہ شخص جو اپنے باپ کے علاوہ کہیں اور اپنی نسبت کرتا ہے. میں فلاں بن فلاں ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کے قبیلے سے ہوں، میں فلاں ہوں فلاں ہوں. ایسے لوگوں پہ لعنت کی گئی ہیں جو اپنی کاسٹ بدلتے ہیں، جو اپنا قبیلہ بدلتے ہیں، جو کسی اور طرف اپنی نسبت کر لیتے ہیں. ملعون ہیں وہ لوگ. ایک بات یہ سمجھ لیں. اب یہاں سے ایک اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے ہمیں ایک اس سے بات نکلنے والی اور وہ بھی سمجھ لینی چاہیے. وہ یہ ہے کہ عموماً عورتیں خاص طور پہ ہمارے اس معاشرے میں خاص طور پہ عموماً عورتیں جو ہوتی ہیں وہ شادی سے پہلے اپنے نام کا سیکنڈ نام اپنے والد کا رکھ لیتی ہیں. مثلا کسی کا نام فاطمہ ہے، اس کے والد کا نام عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے، تو وہ فاطمہ عبداللہ کہلائے گی، فاطمہ عبداللہ. اور جیسی اس کی شادی ہو گئی تو اب جو خامد ہے اس کا نام عبد الرحمن ہے، تو وہ اپنا نام جو ہے وہ بدل لیتی ہیں اور رکھ لیتی ہیں فاطمہ عبد الرحمن. پہلے فاطمہ عبداللہ تھی اور فاطمہ عبد الرحمن بن گئی ہیں. یہ چیز نوٹ کریں، یہ چیز اگرچہ اس بڑے گناہ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ بڑا گناہ ہے اپنے کوئی اور باپ بنا لینا. اس میں وہ اپنا باپ تو نہیں بناتی ہیں، وہ کبھی نہیں سمجھتی ہیں کہ وہ عبد الرحمن اب میرا باپ بن گیا، نہیں، وہ اس کو خامد ہی سمجھتی ہیں. لیکن یہ شکلاً مشابہت ہے اس چیز سے، یعنی ایک ایسی چیز جو بظاہراً غلط تو نہیں ہے لیکن غلط چیز کے شکل میں ہو رہی ہے، اس کی مشابہت میں ہو رہی ہے، تو یہ کرنا بھی منع ہے، یہ کرنا بھی منع ہے. اس لیے اگر کوئی درمیان میں ایسا لفظ ایڈ ہو جائے کہ فاطمہ زوجہ عبد الرحمن، فاطمہ میسز عبد الرحمن، کچھ ایسا ایڈ ہو جائے پھر کوئی حرج نہیں. لیکن اس کے بغیر جو ہے اس طرح کر کے نسبت کرنا، اس سے بچنا چاہیے. بچیوں کو آج سے سمجھانا چاہیے کہ نسبت آپ اپنے والد کے ساتھ رکھیں یا شروع سے رکھیں ہی نہ. آپ اس کا کوئی ایسا نام رکھیں کہ باپ کا نام اس میں نہ لے کے آئیں، اور اگر لے کے آئے ہیں تو شادی کے بعد بھی اس کو اسی نام پہ رہنا چاہیے.